جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک دو اہم چیزیں جو آپ سے شیئر کرنا ضروری تھیں۔ ایک تو آپ نے دیکھا ہوگا کچھ روز پہلے نعیم بخاری صاحب کا ایک بہت اہم اور تہلکہ خیز انٹرویو سامنے آیا جو ARY نیوز نے کیا تھا، اور کچھ غالباً 6 سال بعد آپ کہہ لیں کہ وہ بولے ہیں۔ 6 سال سے وہ خاموش تھے اور بڑے اہم موقع پہ انہوں نے جو ہے یہ انٹرویو دیا ہے، کیونکہ اس وقت پاناما کیس جو ہے اس میں ظاہر ہے میاں صاحب اور باقی شریف فیملی کے لوگ بڑے وہ کلیئر ہو گئے ہیں۔ تو ون سائیڈڈ روز میاں صاحب جو ہیں وہ تقریر کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے یہ کیا ہوا، بالکل فضول کیس بنایا۔ دوسری جانب اب 5 ججز تھے، وہ تو اس طرح انہوں نے نہیں بولنا، اور پھر ایک یہ صاحب تھے ریلیونٹ، کیونکہ پاناما کیس میں نعیم بخاری ہی سپریم کورٹ میں عمران خان کے وکیل تھے، اور ایک اور اہم کیس جو صادق اور امین کا تھا عمران خان کے متعلق ہی، وہ بھی نعیم بخاری صاحب اس کے وکیل تھے، اور انہوں نے کیس جیتا جس میں خان صاحب کو صادق اور امین کہا گیا۔ اب بخاری صاحب نے جو ایک اہم بات کی ہے بڑی حیران کن، کہ ان کو جب پوچھا گیا کہ وہ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ پاناما کیس 100% درست ہے، اور میاں صاحب نے 2-3 دفعہ جو بولا تقریریں کی وہ جھوٹ تھا اور قطری ہاتھ لے آئے، وہ سارا انہوں نے پہلے یاد کرایا۔ پھر ان سے جو اہم بات پوچھی گئی کہ اب ہائی کورٹ میں تو یہ کیس اڑ گیا، میاں صاحب بالکل بری ہو گئے، تو کیا کبھی یہ دوبارہ کھلے گا، کیا سپریم کورٹ یا کوئی؟ تو ہنس کر بڑا بامعنی ان کا ہنسنا تھا، اور انہوں نے کہا کہ یہاں پاکستان میں ہر کچھ ہو سکتا ہے اور بالکل یہ کھلے گا، اور انہوں نے کہا کہ میاں صاحب آپ زیادہ خوش نہیں ہونا۔ جیسے انہوں نے ایک فقرہ بولا کہ جیسے بھٹو صاحب کو پراسیکیوٹ نہیں پرسیکیوٹ کیا گیا تھا، اسی طرح کچھ لوگوں کو چھوڑا بھی جاتا ہے، لیکن وہ دوبارہ کیس کھل بھی جاتے ہیں۔ ہمارے پاس مثالیں بھی ہیں۔ پھر جو ٹائم بارڈ ہوتا ہے، جی اتنا ڈیوریشن گزرا، وہ بھی ختم کر دیتی ہے اس وقت سپریم کورٹ۔ تو اس لیے یہ تلوار شاید لٹکتی رہے گی۔ اگر میاں صاحب کا جو کہ ایک مسئلہ ہے کہ وہ ان کی بعد میں لڑائی ہو جاتی ہے اکثر اسٹیبلشمنٹ سے، تو وہ اگر انہوں نے دوبارہ کی تو وہ کیس اوپن بھی ہو سکتا ہے۔ بخاری صاحب نے بڑا کلیئر اس میں کہا، اور ہو سکتا ہے کہ وکیل بھی دوبارہ یہی بن جائیں، کیونکہ اس موقع پہ وہ سامنے نہیں آئے، اور ان سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا یار میں 18 مہینے بغیر کوئی معاوضہ لیے بلکہ اپنے پلے سے جو اخراجات تھے وہ کرتا تھا، اور پھر کیس جیتا، تو میں اب کتنا عرصہ ایسے کروں گا؟ میں کمپنیز کا کام کرتا ہوں، میری لا فرم، تو اگر ایسے ہی میں کروں گا تو کون سی کمپنی میرے پاس آئے گی؟ بہرحال ایک تو یہ اہم بات انہوں نے کہا کہ یہ کیس کھلے گا۔ دوسری ایک بڑی خبر آپ کو دینی ہے، رمیش کمار صاحب کا انٹرویو کل ہم نے کیا، انہوں نے کچھ اہم باتیں کی، لیکن پہلے ایک بڑی خبر جو ان کے انٹرویو میں اس طرح نہیں ہے، جو انہوں نے کلیئر ہمیں ویسے بتائی، اور وہ یہ تھی کہ جب انہیں پوچھا گیا کہ آپ پیپلز پارٹی میں چند روز پہلے آئے ہیں تو فیصل واڈا بھی آصف علی زرداری صاحب کو ملے ہیں، تو ان کا کیا پوزیشن ہے، کیا ان کی بھی شمولیت ہو گئی؟ تو رمیش کمار صاحب نے بڑا کلیئرلی پہلے کہا کہ ان کو یعنی رمیش کمار کو بلایا گیا تھا جبکہ فیصل واڈا خود آئے، پہلے تو انہوں نے یہ کہا، اور یہ آن ریکارڈ ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کیا میں نے کہا اچھا تو بلایا گیا ہے، چلیں وہ خود آ گئے تو پھر شمولیت تو ہو سکتی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کا جو کلچر ہے وہ اتنا گالی گلوچ والا اور یہ جوتے رکھنے، یہ ان کے الفاظ تھے، یہ نہیں ہے۔ تو ان کی بیسیکلی پارٹی کے اندر، پیپلز پارٹی کے اندر کچھ مخالفت ہوئی، شاید زرداری صاحب ان کو کر لیتے، یا ہو سکتا ہے آئندہ بھی کر لیں، یا بلاول بھٹو بھی کہہ لیں، لیکن پارٹی کے اندر کراچی کے جو کہہ لیں کہ ان کی مقامی لیڈرشپ ہے، سعید غنی وغیرہ، ان کی طرف سے کوئی ان کو اچھا رسپانس نہیں دیا گیا، اور ان کی جو کہہ لیں کہ رائے تھی وہ فیصل واڈا کے حق میں نہیں تھی۔ تو پیپلز پارٹی تھوڑی ڈبل مائنڈ ہے فیصل واڈا کے متعلق، کیونکہ مخالفت پارٹی پیپلز پارٹی کے اندر ہو رہی ہے، اور ظاہر ہے اگر وہ آتے ہیں تو وہ کراچی سے ہی پہلے بھی الیکشن وہ جیتے تھے، وہ کراچی سے ہی وہ کریں گے، تو سندھ یا کراچی میں تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ بالکل ان کے پہلے ہی لوگ ہیں کافی،
اگر یہی کو پنجاب کا ہوتا تو شاید وہ بسم اللہ کرتے اور کسی کی مخالفت ہی نہ ہوتی. تو ادھر تو وہ شکر کرتے ہیں فیصل واڈا کے لیول کا آدھا بھی بندہ ہو تو وہ اسے پیپلز پارٹی خوشی سے شامل کرتی ہے. لیکن کیونکہ کراچی یا سندھ کا معاملہ ہے تو اس لیے ان کی مخالفت ہو رہی ہے. اور رمیش کمار نے جو کہ آپ سمجھ لیں کہ ہر حکومت میں ہوتے ہیں, انہوں نے خود کہا کہ انہیں سیاسی جماعتیں اور اسٹیبلشمنٹ برین کہتی ہے اور وہ جہاں جاتے ہیں ان کی حکومت ہوتی ہے. واقعی اس سے پہلے پی ٹی آئی میں گئے پچھلے دور میں ان کی حکومت, پھر اس سے پہلے نون لیگ ان کی حکومت مشرف صاحب کے ساتھ بھی رہے. ہر دور میں ایم این اے ہوتے ہیں اور وہ حکومت بھی اس پارٹی کی ہوتی ہے. اب وہ پیپلز پارٹی میں ہیں اور ان کا خیال ہے کہ زرداری صاحب کنگ میکر ہوں گے جو آئندہ الیکشنز آ رہے ہیں اور پیپلز پارٹی ہی کا رول اہم ہوگا. یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ بلاول بھٹو وزیر اعظم ہوں یا زرداری صاحب یا کوئی ادھر سے میاں صاحب ہی بن جائیں. ان کا تو خیر ابھی معاملات خراب چل رہے ہیں نون لیگ کے. تو اس لیے یہ جیسے محمد علی درانی صاحب نے کہا تھا کوئی جو ہے وہ ڈارک ہارس ہوتا ہے وہ کوئی آ جاتا ہے. دنیش کمار جو بڑے اہم سینیٹر ہیں باپ پارٹی کے, انہوں نے بھی یہی کہا. تو اس طرح یہ لوگ جو ہیں یہ ریلیونٹ بندے ہیں. تو یہ ایسے اگر کہہ رہے ہیں تو ان کا بالکل ماننی پڑے گی. لیکن فیصل واڈا کا معاملہ جو ہے وہ ابھی ڈاواڈول ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہیں شامل کبھی کیا ہی نہیں جائے گا. لیکن فی الحال آج کے دن تک ان کی مخالفت پیپلز پارٹی کے اندر شمولیت کی ہو رہی ہے اور ان کے لیے مشکلات ہیں. اب دیکھتے ہیں شاید زرداری صاحب کو کوئی حکم آ جائے اور وہ شامل کر لیں اور رمیش کمار صاحب کی بات اس طرح نہ ہو. لیکن یہ بات کلیئر ہے کہ کچھ باتیں رمیش کمار کی کچھ دوسرے لوگوں سے, درانی صاحب ہو گئے, بہاری صاحب اور سب سے ملتی جلتی ہیں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب کا معاملہ اب تھوڑا خراب ہے اور نون لیگ اب سادہ اکثریت سے بھی بہت پیچھے چلی گئی ہے. اس کی وجہ انہوں نے بتائی کہ ان کو بڑا فیسیلیٹیٹ کیا گیا, جس طرح لینڈ کیے اور سارا کچھ ان کو ہوا. اور پری پول انہوں نے کہا رمیش کمار نے جتنا ہونا تھا ہو گیا. اب آپ دن بدن دیکھیں گے کہ معاملات آزادانہ کی طرف جائیں گے, انڈیپینڈنٹ کی طرف. تو اس سے مراد یہ بھی لگتا ہے کہ شاید پی ٹی آئی کے لیے بھی کوئی بہتر ماحول کچھ عرصے بعد ہو جائے. اگرچہ پنجاب میں ابھی تک وہ چیزیں جاری ہیں جو کہ سختیاں ہیں پی ٹی آئی سے, لیکن ان کے بقول کہ یہ بہتر ہو جائے گا جب بالکل الیکشن قریب آئیں گے. دیکھتے ہیں کہ یہ کیا. لیکن عمران خان کا بھی انہوں نے کہا کہ ان کے ستارے جو ہیں وہ اچھے ہیں اور زرداری صاحب کے بھی. لیکن میاں صاحب کا انہوں نے کہا وہ نہیں اچھے. اگر وہ شہباز شریف کو کر لیتے, مان لیتے تو شاید وہ بہتر ہوتا. لیکن کیونکہ میاں صاحب خود آگے, پھر مریم نواز کا کہا انہیں ٹف ٹائم ملے گا. تو اس لیے یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اہم ہیں, وقت بھی اہم ہے اور آگے بھی انشاءاللہ ہم آپ کو مزید جو ہے لیٹسٹ سچویشن اس سے اپڈیٹ کریں گے. اور جب بھی اصل میں بات ہوتی ہے اہم پھر ہم آپ کے سامنے آتے ہیں لے کے. فضول کی ہمیں ویڈیو بنانے سے کیا فائدہ, وہ ہمارا مقصد پہلے بھی نہیں تھا. اور ویسے بھی جو اگر ایسی کہہ لیں کہ خبر جو دینے والی یا انفارمیشن جس کو واقعی وہ ہوگی تو آپ سے, یا ایسا انالیسس جو ضروری ہو کہ جس سے بھی کچھ معلومات آپ کو مل سکے, وہ جب ہوگی وہ روز ہوگی, روز آ جائیں گے. ہفتے بعد ہوگی تو ہفتے بعد آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے. تو جھوٹ ہنسی انشاءاللہ نہیں بولنا. تھینک یو.